गमों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो, गम जो तस्कीन में ढल जाए तो दुरूद पढ़ो, बिगड़े हालात संवर जाएं तो दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम। मैं अपने तमाम नाजरीन, देखने सुनने वाले और सब्सक्राइबर, शेयर और किरर की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और बहुत सी दुआओं के साथ कि परवरदिगार आलम हम सब पर दीन और दुनिया की नेमतें अता फरमाए और हर तरह की हसद, शर और बुराइयों से महफूज रखे। परवरदिगार की रहमत से नहजुल बलागा की रोशनी ये कलामुल इमाम है और ये इमामुल कलाम है। सुबहान अल्लाह। और ये सारी नेमतें, सारी अल्लाह ताला की रहमतें, दुआएं लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ हर जुमातुल मुबारक और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मैं इसमें और अल्लाह ताला कामयाबी हमें सबको अता फरमाए और मैं बहुत ज़्यादा ये एपिसोड आपके सामने लेकर आऊँ। ये कुरान पाक हम सामने रखते हैं, दीदार करते हैं और हमारे सामने और कुछ भी नहीं होता। और मेरी तमन्ना भी यही होती है कि हम को जब हम आप मेरी चैनल को खोलें, आप हक चैनल को खोलें तो हक ही बयान हो और हक ही नज़र आए और हक ही हमें दिखाई दे, हक की रोशनी में, नहजुल बलागा की विलायत की रोशनी में। तो आज जो मैं मेरे नाजरीन, मेरे मोहतरम देखने वाले, आज जो आयत हमारे पास है वो है कि पारा नंबर हमारे पास 22 है और सूरत अल अहज़ाब, इसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है। ये दुरूद पाक के हवाले से आपके सामने हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन थोड़ा सा एक दो जो ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू की नहीं जाती तो हम उसको भी इसमें शामिल करेंगे। कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिश या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते पढ़ते हैं दुरूद ऊपर नबी के, यानी कि गायब की खबरें देने वाले के। और या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालों। देखें, यहाँ मुसलमानों को नहीं कहा गया ए मुसलमानों, यहाँ कहा गया ईमान वालों, यानी कि ये दुरूद पढ़ना, ये दुरूद की रिक्वेस्ट करना, ये बहुत शान वालों का, ईमान वालों का काम है, जो अमल करते हैं। कलमा पढ़ने के बाद फिर उनकी ज़िंदगी में ईमान शामिल होता है। तो दुरूद पढ़ो ऊपर उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और सलाम भेजो और तस्लीम हो जाओ। अब ये तस्लीम, ये जो है, ये फरमाता है, तस्लीम का मीनिंग है कि झुक जाओ। हम लोग, हमारे लोगों के अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है वो बुराइयां इतनी फैल चुकी हैं कि हम जब अल्लाह के आगे झुकते हैं नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ के झुकते हैं, सजदा करते हैं, लेकिन जब नमाज से बाहर निकलते हैं तो फिर वही नाफरमानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो उसका भी मकसद यही होता है कि जब सजदा किया है तो फिर अल्लाह ताला के आगे झुक जाएं और जो अपनी मनमानियाँ हैं वो ना करें, जो अपने हमने खुद से मुआशरती जो अपना अपना हर बंदे ने इस्लाम बना लिया है, उसको नहीं, अल्लाह को देखें कि अल्लाह क्या फरमा रहा है। इसका मतलब है तस्लीम हो जाना। अब अल्लाह पाक फरमाता है कि ये जो महबूब है इसके आगे तस्लीम हो जाओ। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे तस्लीम होना ही अल्लाह के आगे तस्लीम होना है। इनकी पैरवी ही अल्लाह की पैरवी है। यही बोलते हैं जब रब बोलता है, रब इनकी ज़ुबान से बोलता है। और इनकी शान ये है कि ये अल्लाह पाक ने फरमाया है कि कुरान पाक में फरमाया है कि जो जब हम पढ़ते हैं आयात मुबाहला पढ़ते हैं तो उसमें इन हस्तियों का जिक्र है, पंजतन पाक की हस्तियों का, कि मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नफ्से रसूल, रसूल की जान करार दिया है। हम रसूल को देखते हैं
کہ چلتے پھرتے ہوئے تو ان کو دیکھتے ہیں، ان کو زہرا بی بی پاک کے شوہر کی صورت میں دیکھتے ہیں، ان کو حسنین کی صورت دیکھتے ہیں، ان کو سادات کے بادشاہ ہونے کی صورت کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم ان کی ولایت کی صورت میں جب دیکھنا شروع ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ولایت کی اصل میں روشنی کیا ہے، کیوں درود پڑھا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ہر لہجہ ہر گھڑی اس کی شان کے مطابق، اور اس کے فرشتے پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد کے اوپر، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے درود ابراہیمی جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور نماز اس کے بعد کمپلیٹ نہیں اس کے بغیر، تو یہ جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں ہمیں حکم ہوا ایمان والوں کو، تو جو ہم ناظرین درود پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، تو اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ یہ اے اللہ تو درود بھیج، اس کا یہ میننگ ہے، ہم ریکویسٹ اللہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری زبانیں، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا دل ہمارا اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان شان والی ہستیوں کے لیے جن کے لیے ورا فنا اللہ کا ذکر رکھ، جو علمبردار ہیں اللہ تعالیٰ کی شانوں کے، اور جو علمبردار ہیں توحید کا پرچم بلند فرمانے والوں کے، اور جو 12ویں امام آئیں گے تشریف لائیں گے کہ جن کی ساتھ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شامل ہو کے آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت شامل ہو کے آئیں گی، اور اس بھری پوری دنیا کو وہ سمیٹیں گے، اس کے نظام کو سمیٹیں گے، تو جن کی تقلید میں نماز پڑھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ وہ ہستیاں ہیں، تو ان کے اوپر درود پڑھنے کے لیے ہم ریکویسٹ اللہ پاک سے کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک تو اپنی شان کے مطابق درود بھیج، اپنی رحمتیں بھیج، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ لا شریک بھی جس میں شریک ہوتا ہے، تو درود پڑھنے کے لیے میرے ناظرین جب آپ درود پڑھیں تو درود کو پورے صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آل محمد کے بغیر درود مکمل نہیں ہے، یہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمیں درود ابراہیمی میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے۔ اب یہ چیز ہے کہ بہت سے لوگ تقریروں کے اندر، گفتگو کے اندر ایک لفظ بولتے ہیں، اور وہ لفظ کیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناظرین ذرا غور فرمائیے، یہ بولتے ہیں اور آپ سن کے تو آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، پلیز اس چیز کے اوپر نوٹ کیجئے اور استغفار کیجئے، جو لوگ یہ لفظ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ میرے مولا کی شان کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو صحیح کیجئے، تھوڑا پڑھیے اور صحیح پڑھیے، وظائف میں تیزی نہ کیجیے، تھوڑا پڑھیے، تاکہ ہمارے وظائف بھی قبول ہوں، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور پھر بہت سے لوگوں نے محمد والے محمد کی اس میں سامنا کرنے کے، تقابل کرنے کے، مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بیچ میں شامل کر لیا درود کے اندر۔ صحابہ کرام کے اوپر درود بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ حکم دیا ہے درود پڑھنے کا صحابہ کرام کو، تو کیا صحابہ کرام جب درود پڑھتے تھے تو اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر لیتے تھے؟ قطعاً نہیں، ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کسی صحابی سے، تو اور نہ ہی اب ہمارے رسول سے، نہ ہی قرآن سے، تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے جو ہے وہ سمجھیے، ان چیزوں کو اور سبق لیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس سے دل لگائیں۔ اور پھر دوسری یہ چیز ہے کہ قرآن پاک کے اندر جب ہم دل لگائیں گے، محبت کریں گے، ان کی آیات کو سمجھیں گے اور ولایت کی روشنی کو سمجھیں گے، تو ہی ہمیں اصل حقیقت کا سمجھ آئے گی، اور ہم غلطیوں سے مبرہ ہو جائیں گے، غلطیوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ ایک اپلیکیشن کرنے کے لیے، ایک کسی جاب کے لیے یا کسی چیز کے لیے اپلیکیشن دینے کے لیے 100 بار ہم اس کو صحیح کرتے ہیں اور شاندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو درود پڑھتے ہیں یہ اپلیکیشن ہے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، تو اس میں اس کو اتنی
محبت سے پڑھیے، اتنی محبت سے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ جو رحمتوں کی برسات ہر گھڑی بھیج رہا ہے نا محمد و آل محمد کے اوپر، تو ان کی چھینٹیں ہمارے اوپر بھی پڑنے شروع ہو جائیں. ہم اتنی محبت سے پڑھیں. انشاءاللہ العزیز ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی قرآن پاک کی آیات کے ساتھ سامنے رکھ کے دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی نیکسٹ جمعۃ المبارک کو. اور اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے اور خوبصورت اور اچھا کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. پروردگار بحروں بر